عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا 11 عورتیں ایک جگہ بیٹھی، انہوں نے آپس میں پکا معاہدہ کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوند کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی۔ پہلی نے کہا میرا خاوند لاغر اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جس میں کوئی خوبی نہیں، جو ایک دشوار گزار پہاڑ کے اوپر رکھا ہوا ہو، نہ اس کا راستہ آسان ہے کہ اس پر چڑھ کر جا سکے اور نہ وہ گوشت فرما ہے کہ اسے منتخب کر کے لایا جائے۔ اس خاتون نے انتہائی بلاغت سے یہ کہا کہ اس کا خاوند قلیل المنفعت، متکبر اور بے فیض ہے۔ دوسری نے کہا میرا خاوند ایسا ہے کہ اس کی خبر عام نہیں کر سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ میں اس کو چھوڑ نہ بیٹھوں، اگر میں بتاؤں تو اس کے ظاہری عیب بھی بتا بیٹھوں گی اور باطنی عیب بھی بتا بیٹھوں گی، یعنی اس کے اندر عیب ہیں لیکن جیسا بھی ہے بچوں وغیرہ کی بنا پر اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اگر بتایا تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تیسری نے کہا میرا خاوند حد سے زیادہ لمبا ہے، احمق اور بد اخلاق ہے، اگر کچھ کہوں گی تو طلاق ہو جائے گی اور خاموش رہوں گی تو لٹکی رہوں گی، یعنی اس کا خاوند عقل اور خیر سے عاری ہے اور وہ ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ اسے نہ طلاق ہوتی ہے نہ ٹھیک طرح سے گھر بس رہا ہے۔ چوتھی نے کہا میرا خاوند تہامہ کی خوشگوار رات کی طرح ہے، نہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، یعنی اس کے ساتھ میری زندگی میں نہ اس کی بدخلقی یا کم مائگی کا کوئی ڈر ہے، نہ اکتاہٹ ہے، یعنی بہت آرام دہ اور اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ پانچویں نے کہا میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا ہوتا ہے، جو بھٹ میں خوب آرام کی نیند سوتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو شیر ہوتا ہے، یعنی انتہائی بہادر، معزز، غیور اور سب سے ممتاز ہوتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا، یعنی سب کچھ مجھ پر چھوڑ رکھتا ہے۔ چھٹی نے کہا میرا خاوند اگر کھائے تو سب ڈکار جاتا ہے، اگر پیے تو آخری بوند بھی چوس لیتا ہے، اگر سوئے تو اپنے ارد گرد اچھی طرح کپڑا لپیٹ لیتا ہے، یعنی میری طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا کہ میری تنہائی کا غم جان سکے، پیٹو، سست اور مردانگی سے عاری ہے۔ ساتویں نے کہا میرا خاوند اس کی صفات یہ ہے یا تو وہ برائی اور ایذا میں طاق ہے یا پھر عاجز اور درماندہ ہے، عقل پر حماقت کی تہ لگی ہے، دنیا کی ہر بیماری اس کی بیماری ہے، کر یہ سکتا ہے کہ تمہارا سر پھوڑ دے یا جسم کو زخمی کر دے یا ایک ساتھ دونوں کام کر دے۔ آٹھویں نے کہا میرا خاوند اس کی خوشبو زرنب یعنی معطر پودے کی خوشبو جیسی ہے، یعنی جسم معطر رہتا ہے یا لوگوں میں اس کی شہرت بہت اچھی ہے، اور اس کا چھونا خرگوش کے چھونے کی طرح نرم و ملائم ہے، یعنی نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہے۔ نویں نے کہا میرے خاوند کے گھر کے ستون اونچے ہیں، یعنی اونچا، بڑا اور بڑے لوگوں کے رہنے والا گھر ہے، اس کی تلوار لٹکانے والی پیٹی لمبی ہے، یعنی دراز قد، قوی اور بہادر ہے، اس کے کھانے پکنے کی جگہ پر راکھ کے ڈھیر ہیں، یعنی سخی ہے، بہت کھانا پکواتا اور لوگوں کو کھلاتا ہے، اس کا گھر قبیلے کی مجلس کے بالکل ساتھ ہے، یعنی قبیلے کی سرکردہ مشوروں اور فیصلوں کے لیے اس کے گھر کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی سردار ہے، دانا ہے اور اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ 10ویں نے کہا میرا خاوند مالک ہے، اور کیا چیز ہے مالک، اس کا جتنا اچھا بھی تعارف کروایا جائے وہ اس سے بہتر ہے، اس کے اونٹوں کو بٹھانے کے باڑے بہت ہیں، ان کی چراگاہیں جہاں کھلے پھرتے رہیں کم ہیں، مہمانوں اور قبیلے کے لوگوں کو ان کا گوشت کھلایا جائے اور دودھ پلایا جائے، اس لیے ان کی زیادہ تعداد گھر کے پاس رکھی جاتی ہے اور نسبتاً کم تعداد چراگاہوں میں بھیجی جاتی ہے۔ جب وہ اونٹ اود کے ساز کی آواز سنتے ہیں، یعنی مہمانوں کے استقبال کے لیے ساز بجائے جاتے ہیں، تو جان لیتے ہیں کہ ان کو نہر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ 11ویں عورت نے کہا میرا خاوند ابو زرع تھا، کیا بات ہے ابو زرع کی، میرے دونوں کانوں کو زیوروں سے لاد دیا، عمدہ کھانے کھلا کھلا کر میرے دونوں کندھے چربی سے بھر دیے اور مجھے اتنی خوشیاں دی اور شان بڑھائی کہ میں اپنی نظروں میں بھی شان والی ہو گئی۔ اس نے مجھے آبادی کے کنارے پر چند بکریوں والے گھرانے میں دیکھا اور ایسے گھرانے میں لا کر رکھا جہاں میں نے دیکھا کہ گھوڑے ہنہناتے ہیں، اونٹ بلبلاتے ہیں، گانے والا غلہ گاتے ہیں اور صاف کرنے والے بھوسا الگ کرتے ہیں۔ اس کے ہاں میں بات کروں تو کوئی برائی نہیں کرتا، اور سوؤں تو دن چڑھے تک سوتی رہتی ہوں، اور پیوں تو سیر ہو کر بچا دوں۔ ابو ذر کی ماں، تو کیا ماں ہے ابو ذر کی، اس کے ظروف یعنی بڑے بڑے صندوق، بورے، برتن کناروں تک بھرے ہیں اور اس کا گھر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ابو ذر کا بیٹا، تو کیا بیٹا ہے ابو ذر کا،
ایسا چھریرا بدن اور کم سونے والا کہ اس کے سونے کی جگہ ایسی ہے جیسے کھجور کے پتے کی ایک جانب سے دھاگا الگ کر لیا گیا ہو، اور کم خوراک ایسا کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کی ایک دستی سے سیر ہو جاتا ہے۔ ابو ذر کی بیٹی، کیا بیٹی ہے ابو ذر کی، باپ کی اطاعت شعار، ماں کی فرما بردار، جسم کپڑوں کو بھر دے، ہمسائی یا سوکن اسے دیکھے تو غصے میں تپ جائے۔ ابو ذر کی خادمہ، کیا خادمہ ہے ابو ذر کی، نہ گھر کی بات ادھر ادھر پھیلاتی ہے، نہ ہمارا کھانا لٹاتی پھرتی ہے، نہ گھر میں کوڑا بھرا رہنے دیتی ہے۔ اس ام ذر نے کہا۔ ابو ذر اس وقت گھر سے نکلا جب دودھ کے بڑے بڑے برتن مکھن نکالنے کے لیے بلوئے جا رہے تھے، اور ایک ایسی عورت سے ملا جس کے ساتھ چیتے جیسے اس کے 2 بیٹے تھے، اس کی کمر کے نیچے سے 2 اناروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے شادی کر لی۔ میں نے بھی اس کے بعد ایک معزز سردار سے شادی کی۔ وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں لمبا خطی نیزہ رکھتا تھا۔ اس نے ثروت سے بھری نعمتیں مجھ پر بہا دی اور مجھے چر کر واپس گھر آنے والے جانوروں میں سے جوڑے جوڑے دیے اور کہا، ام ذر خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بھر کے بھجواؤ۔ اس نے میرے اکرام کی انتہا کر دی۔ اس نے جو کچھ مجھے دیا سب اکٹھا کر لوں تو بھی لگتا یہی ہے کہ ابو ذر کا سب سے چھوٹا برتن بھی نہیں بھرے گا۔ یعنی ساری نعمتوں اور عزت کے باوجود اسے ابو ذر بھولتا نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح ام ذر کے لیے ابو ذر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6305۔